اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج کا ولاگ ایک بہت ہی پریشان کن اور اہم سماجی مسئلے کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، اور اس میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اس موضوع پہ وہ بھی جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچیں۔ اور وہ ایک بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ یہاں پہ جو بہت سی لڑکیاں شادی کر کے آتی ہیں سویڈن میں، ان کو طلاق اور اس کے بعد بدسلوکی کے واقعات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی یہاں پہ جو طلاق کی شرح ہے، اس کے بعد جو ہونے والے معاملات ہیں وہ بعض صورت بڑے ہی پریشان کن ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بھی میں نے اس حوالے سے ایک ولاگ بنایا تھا کہ یہاں سویڈن میں جو ہماری کمیونٹی ہے، ان میں طلاق کی جو ہے وہ شرح کیوں بڑھ رہی ہے، اور بدقسمتی سے یہ شرح جو ہے وہ ہر سطح پہ ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی شادی کو ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں جن کی شادی کو 8-10 سال ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی شادی کو 25-30 سال ہو چکے ہیں، بچے جوان ہیں، بچے شادی شدہ ہیں۔ یہ شادی یا اور طلاق کے جو معاملات ہیں یہ بڑے ہی اہم نوعیت کے ہیں۔ یہ صرف دو جو فرد ہوتے ہیں صرف ان کے درمیان نہیں رہتے، بلکہ یہ خاندان اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی حیثیت سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وارننگز دی ہیں۔ آپ سورہ بقرہ اور سورہ احزاب کو پڑھیں، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدود اللہ ہیں اور ان کا خیال رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے طلاق ہو بھی جائے، اگر نباہ نہ ہو سکے، تو اس عورت کو بڑے حسن کارانہ انداز سے کچھ تحائف دے کے گھر سے رخصت کیا جائے۔ یہ آپ سورہ احزاب پڑھ لیں اور سورہ بقرہ پڑھ لیں، ان میں تفصیل سے یہ سارے احکامات ہیں۔ باقی سورہ طلاق میں بھی اس بارے میں احکامات ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ان احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان احکامات کو شاید اس طرح سے غور سے نہیں دیکھا، یا ہم اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ یہ درست ہے کہ جب طلاق کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دو افراد یا فیملیز کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ دشمنی تک بھی حد چلی جاتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدود اللہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جو متعلقہ عورت بھی ہے اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کا جو ہے مظاہرہ نہ کرو۔ اور یہ ظاہر دوسری طرف مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدسلوکی نہ کی جائے۔ یہاں پہ جو معاملات ہیں بہت سے کافی جو ہے وہ مجھ تک میسیجز بھی آئے ہیں، کچھ جو متاثرہ لوگوں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہے۔ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی جب آپ نے شادی کی ہے، شادی کر کے ایک لڑکی کو یا لڑکے کو آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں، آپ زندگی کا ساتھی بنایا ہے، بلکہ فیملیز انوالو ہیں، آنے کے بعد یہ کیا کہ چند ہی مہینے کے بعد اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ نوبت صرف فیملی تک نہ آئے، بلکہ بہت سے کیسز میں وہ یہاں پہ کیس اتھارٹیز کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ سوشل کے پاس، پولیس کے پاس، باقی جگہوں پہ ہیں، جن میں جو ہے وہ ارلی ڈائیورس ہو گئی ہے ودن 2 ایئرس، اور پھر بلکہ مار پیٹ تک بھی نوبت پہنچی ہے، پھر جو ہے وہ لوگ جیلوں میں بھی کئی گئے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال پورے معاشرے کے لیے بری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں جو معاشرے کے سمجھدار لوگ ہیں، جو کامن فرینڈز ہیں، ان کو دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو تھوڑا سا اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ یہ خدا نے بڑے سخت احکامات دیے ہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس میں بھی ان کی جو آخری وصیت سی، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں سے اور اپنے ملازموں سے، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ بار بار ان کے الفاظ تھے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ الفاظ تھے کہ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اب اتنی جو تاکید کے باوجود جب ہم یہ اتنا برا سلوک کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ حضور کا امتی کہتے ہیں، یا ہم اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، جب ہم ان کے واضح حکم کو
ان کی آخری وصیت کو اور خدا کی حدود کو ہم جو ہے ٹھکراتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بہت سے کیسز ہیں، بہت سی جو ظاہر لڑکیاں آتی ہیں، زیادہ تر ظاہر لڑکیوں کو یہ مسائل ہیں، جو لڑکے یہاں پہ شادی کر کے آتے ہیں ان کو اس زیادہ مسائل نہیں ہیں۔ تو لڑکیاں جب یہاں پہ شادی کر کے آتی ہیں، ایک نیا ماحول ہوتا ہے، نئی جگہیں ہوتی ہیں، نئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، کلچرل شوق بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں نئے جو آنے والے لوگ ہیں، بچیاں یا بچے، ان کو بھی کہوں گا کہ وہ یہاں کے حالات کو بھی سمجھیں، یہاں کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں، یہاں کا جو سماجی ماحول ہے وہ نہیں ہے جو وہاں پہ ہے، تو اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ ان کو ضرور کرنی چاہیے۔ پھر پہلے 2 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور کیونکہ اس میں آپ کی جو امیگریشن ہونی ہے۔ اب پہلے جو 2 سال ہیں وہ شروع ہوں گے جب آپ سویڈن آ کے امیگریشن سے آپ کو پہلا ویزا ملتا ہے۔ وہ 2 سال اس وقت سے شروع نہیں ہوں گے جب آپ کی شادی وہاں اپنے ملک میں پاکستان میں ہوئی ہے، تب سے نہیں، یا جب آپ سویڈن آئے تب سے نہیں، جب آپ کی جو ہے وہ آپ کے امیگریشن کا ویزا شروع ہوتا ہے۔ اور پہلے 2 سال میں کوشش یہی کریں کہ جو ہے وہ اس طرح کوئی اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ امیگریشن کے مسائل بھی پیدا ہو جائیں اور رشتہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور پھر جو ہے وہ ظاہر وہ جو بچیاں اگر ان کا یہاں پہ ڈائیورس ہو جائے، پاکستان میں بھی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ وہاں بھی نہیں رہ سکتی، یہاں رہنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ ان کی امیگریشن ابھی وہ ان کے پاس وہ ریزیڈنس پرمٹ نہیں آیا۔ اور کئی پھر کیسز ایسے بھی ہیں کہ وہ جناب شادی کر کے یہاں پہ آتے ہیں، ان بچیوں کا جناب بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوایا جاتا، ان کی بینک آئی ڈی نہیں ہوتی، پھر ان کو سویڈش لینگویج پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا جاتا، ان کو یہاں کے نارمز چیزوں تک رسائی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ رشتہ جب اگر ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ خدا نخواستہ اگر ایسی نوبت آ جائے، تو پھر بھی آدمی کو ایک اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے کہا ہے کہ عورت کو جب رخصت کرو تو تحفے تحائف دے کے گھر سے رخصت کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بہت ہی وہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، جو جب تعلق ختم ہونے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اپنے گندے کپڑے باہر چوک چوراہے میں کھولتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا کہا ہے، زوج کہا ہے، ساتھی کہا ہے، ظاہر ایک دوسرے کی خوبیاں خامیاں ہر چیز کا ایک دوسرے کو علم ہوتا ہے۔ رشتہ اگر ختم ہو بھی جائے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے بارے میں یا ایک فیملی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک عام ہماری زندگی میں بھی ہے۔ اگر ہماری دوستی کسی سے بہت گہری ہے، اس کے بعد دوستی ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس دوست کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے، جہاں کہیں ملے، بلکہ اتنا ہونا چاہیے کہ دوستی ختم بھی ہو جائے لیکن اگر کہیں ملے تو وہ آپ ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے مل سکیں، سلام کر سکیں۔ اور یہ چیز جو ہے قرآن نے ہمیں ان رشتوں کے حوالے سے بھی کہی ہے۔ تو میری یہی گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا یہاں پہ معاملہ ہے۔ بہت سی ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس وقت سوشل کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، پولیس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، اسٹاک ہوم سے، مالمو سے اور گوتھنبرگ سے اور کوپن ہیگن سے، ان علاقوں سے زیادہ جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے۔ تو ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ دونوں فیملیز ان چیز کو دیکھیں، اور جو معاشرے کے سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے کامن فرینڈز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ سوشل ورک کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات میں جو ہیلپ ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم کم از کم اپنے کردار سے دوسروں کی دل آزاری نہ کریں، دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، اور جو ہے ہم اچھے انسان کے طور پہ اس معاشرے میں رہیں۔ اس ولاگ کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ اچھائی سوچنے کا جو ہے وہ موقع ملے۔